قرآنی واقعات خصوصاً انبیاء علیہم السلام سے متعلق قرآن مجید میں جو معلومات ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ پچھلی مجلس ایک عظیم نبی اور صاحب فضل نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذکر میں ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر آیا تھا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کا نبی بنایا تھا۔ یعنی جیسے حضرت داؤد علیہ السلام بنو اسرائیل کے نبی تھے، اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بنو اسرائیل کے نبی تھے، اور صرف نبی نہیں، داؤد علیہ السلام کی طرح یہ بنو اسرائیل کے بادشاہ اور حاکم بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ایک دو جگہ نہیں بلکہ متعدد جگہ کیا ہے، بلکہ قرآن مجید کی 8 یا اس قسم کی صورتوں میں ان کا ذکر آیا ہوا ہے، خصوصاً سورہ نمل میں، سورہ نمل کے ساتھ ساتھ جو ہے سورہ نعوذ باللہ من ذلک سورہ سبا کے اندر، اور اسی طریقے سے سورہ نمل، سورہ سبا اور ایک صورت میں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ذرا تفصیل سے کیا ہے۔ ان صورتوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ سورہ نمل میں بھی واقعہ موجود ہے اور سورہ سبا کے اندر بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صاد میں بھی، جی ہاں یاد آ گئی بات، سورہ صاد کے اندر بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر جہاں قرآن مجید میں ہے، وہیں متعدد حدیثوں کے اندر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، خصوصاً وہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو ایک شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا چاہا۔ صحیح مسلم کی بعض روایات میں ہے کہ آگ کا شعلہ لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا چاہا اور آپ کی نماز میں فساد ڈالنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کئی بار کہا اعوذ بلعنت اللہ، اعوذ بلعنت اللہ، اعوذ بلعنت اللہ، یعنی اعوذ بک، تیرے اوپر میں اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں، تیرے اوپر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں تیرے آتا ہوں۔ لیکن پھر جب نہیں مانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گلے کو پکڑا اور اتنا زور سے دبایا کہ اس کی زبان نکل گئی۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ اس کی زبان کی جو ٹھنڈک ہے اسے ہم نے اپنے ہاتھوں پر محسوس کیا۔ میرا ارادہ ہوا کہ اس کو پکڑ کر کے مسجد کے کھمبے سے باندھ دیں تاکہ مدینہ منورہ کے بچے اس کے ساتھ کھیل کریں، لیکن ہم نے اپنے بھائی حضرت سلیمان کی دعا کو یاد کر لیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ تعالی ہمیں ایسا ملک عطا فرما کہ میرے بعد کسی اور نبی کیا کسی اور شخص کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اس قسم کی متعدد حدیثوں کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد نبوت سے سرفراز کیا تھا، اور بنو اسرائیل کی بادشاہت اور حکومت بھی ان کے ہاتھ میں دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سورہ النمل کے اندر وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سلیمان کو داؤد کا علیہ السلام وارث بنایا، یعنی کس چیز میں؟ علوم نبوت میں اور خلافت میں، ان دونوں چیزوں میں ہم نے سلیمان کو حضرت داؤد کا وارث بنایا، نہ کہ مال اور جائیداد میں، نہ کہ جیسا کہ شیعہ حضرات اس حدیث کو لے کر کے اللہ صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہیں، جبکہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے صحیح بخاری وغیرہ میں اور 10-12 صحابہ کرام سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نورث، ہمارا کوئی وارث نہیں بنتا ہے، ہم جو کچھ چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے، ہمارے اہل کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ خرچہ لیں گے، اس کے علاوہ باقی چیز جو ہوتی ہے وہ صدقہ کے طور پر ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب کوئی حصہ نہیں ملا، جس کی وجہ سے شیعہ حضرات ناراض ہیں، تو علی کل حال اس حدیث کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو جو وارث کہا گیا ہے وہ نبوت میں وارث کہا گیا ہے، جیسا کہتے زکریا نے دعا کی تھی اپنے بارے میں یرثنی ویرث من آل یعقوب، یرثنی میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ ظاہر بات آل یعقوب کی وراثت کیا چلی آ رہی ہے؟ جاگیر نہیں تھی،
हुकूमत नहीं थी, याकूब अलैहिस्सलाम हाकिम नहीं थे। असल चीज क्या थी? वो नबूवत की वरासत थी जो चली आ रही थी। इसीलिए हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई और उनके बेटे यहया को नबूवत अता की। तो कहने का मतलब यह है कि ववरिस सुलेमान दाऊद, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस हुए और लोगों से कहा, अय लोगो उल्लिमना मंतिक़ तैर, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने, यानी हमें और हमारे वालिद को अल्लाह तबारक व तआला ने, हम सिखाए गए हैं क्या? मंतिक़ तैर, चिड़ियों की जुबान, चिड़ियों की बात, चिड़ियों की आवाज को हम सुनते और समझते हैं। व ऊतीना मिन कुल्लि शै, और अल्लाह ताला ने अपने फضل से हमें हर चीज अता की है। इन्न हाज़ा लहु वल फज़लुल मुबीन, और ये बहुत बड़ी फजीलत है। ये आयत सूरह नमल की है। इससे पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद बनु इसराइल का नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बनाया था। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े ही साहिब फजीलत और अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा ये बंदे रहे हैं। अल्लाह ने उन्हें नबूवत के लिए इंतखाब किया है, और इनकी जिसे कहते हैं बड़ापन, इनका एक नाबिग के तौर पर होना, इनका एक होनहार होना, ऐसे कब से जाहिर हुआ है? अभी उनको नबूवत नहीं मिली थी, उसी वक्त से जाहिर हो गया है। इस सिलसिले में कुरान मजीद में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस में उनके बाद वाक़िआत भी मरवी हैं। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद सूरह अंबिया में, जी हाँ, शायद ये सूरह अंबिया का नाम रह गया था, सूरह अंबिया में, सूरह अन्नबल में, सूरह सबा में और सूरह स्वाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है तफसील के साथ बयान हुआ है। तो सूरह अंबिया में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फहम और फरासत और दूरबीनी की एक मिसाल अल्लाह ताला ने बयान की है, और वहां पर एक वाक़े की तरफ इशारा फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाता है, ववरिस व दाऊद व सुलेमान इज़ यहकुमान फिल हर्थ, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दाऊद और सुलेमान के उस वाक़े को भी आप याद कीजिए। इज़ यहकुमान फिल हर्थ, जबकि खेती के बारे में वो दोनों फैसला कर रहे थे। किस बारे में? खेती के। इज़ नफशत फीही गनमुल कौम, कि खेती के अंदर कुछ लोगों की बकरियां रात में पहुंच गई थी और खेती को तबाह कर दिया था। तो अल्लाह ताला फरमाता है, वकुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन, हम उन दोनों का जो फैसला था वहां पर हाजिर थे, यानी वो मेरी निगरानी में फैसला हो रहा था। अल्लाह ताला फरमाता है, फफहमनाहा सुलेमान, हमने सुलेमान को फहम अता की, सुलेमान को हमने समझ दी। वकुल्लन आतैना हुक्म व इल्मा, और दोनों को, हर एक को, दाऊद और सुलेमान दोनों को हमने हुक्म और इल्म अता किया। अब ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को क्या फहम अल्लाह ने अता की थी? इस सिलसिले में अगर सहाबा इकराम के अक़वाल की तरफ जाएं तो खुसूसन हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो तफसील मुस्तदरक हाकिम वगैरह में और एक कवी सनद के साथ मरवी है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद बयान करते हैं कि एक शख्स था जिसने अंगूर की बेलें लगाई। ये फहमनाहा सुलेमाना की जो तफसीर है, अंगूर की बेलें लगाई, और जब करीब था कि बेलें बिल्कुल तैयार हो जाएं तो एक दूसरे शख्स की कुछ बकरियां रात के अंदर उस खेत में पहुंच गई अंगूर के, और रात का मामला है, कोई देखने वाला नहीं, कोई निगरानी करने वाला नहीं है, पूरे खेत को तबाह और बर्बाद कर दिया। अब बकरियां कितनी थी वल्लाहु आलम, लेकिन यह बकरियों की तादाद थी, तभी तो पूरा खेत तबाह और बर्बाद हो गया। सुबह को जब खेत वाले ने देखा कि हमारे खेत पूरी, हमारी जो महीना, 2 महीना, 3 महीना जो भी हो, हमारी जो कोशिश रही है वो सारी के सारी जो है मिट्टी में मिल गई, लिहाजा इस फैसले को लेकर के वो शख्स हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होता है। अभी हजरत सुलेमान को अल्लाह ताला ने नबूवत नहीं अता की थी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी थे, और जानते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी होने के साथ साथ चूंकि हाकिम और फैसल भी थे, लिहाजा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब दोनों चीजों को देखा और हालात के देखने के बाद फैसला यह किया कि ये ऊंट के, अंगूर के जितनी ये बेलें बर्बाद हुई हैं और जितना इसका यानी खर्चा होता है वो बकरियों की कीमत के बराबर है, लिहाजा फैसला किया कि बकरियां खेत वाले को दे दिया जाए और बकरी वाला ये तावान बर्दाश्त करे। इसी पर फैसला हो गया कि उस मजलिस में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे और बड़े अदब से खड़े हुए और कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, यहां अल्लाह के नबी करके खिताब किया, अपना बाप भी नहीं, क्यों? इसलिए कि चूंकि नबूवत फैसले का मामला था। कहा ऐ अल्लाह के नबी, इससे बेहतर एक और सूरत हो सकती है, इससे बेहतर एक और सूरत हो सकती है। कहा वो सूरत क्या है? कहा उससे बेहतर सूरत यह है कि ये बकरियां जितनी की जितनी हैं सारी खेत वाले को दे दी जाएं,
اور کھیت والا اس سے فائدہ اٹھاتا رہے، ان کا دودھ پیتا رہے، اگر کوئی بچہ ہوتا ہے تو وہ بھی اس کا ہو جائے، علا کل حال یعنی فائدہ اٹھانے کا ذکر ہے، اب اس کی تفصیل نہیں ہے، یہ ہے کہ اس کی کھاد وغیرہ سے فائدہ اٹھائے، اور بکری والے سے کہہ دیا جائے کہ یہ کھیت لو اور تم اس کے اندر دوبارہ انگور لگاؤ، یا اسی انگور کو تم تیار کرو، اس کی خدمت کرو، اس کی نگرانی کرو، پانی دینا تمہیں ہے، صفائی کرنا تمہیں ہے، زائد پتوں کو کاٹنا تمہارا کام ہے، یعنی سارا تمہارا کام کرو، یہاں تک کہ جب کھیتی اس حالت پر آ جائے جس حالت پر پہلے تھی کہ بکریوں نے اسے خراب کیا تھا، تو کھیتی والے کو دے دی جائے، اور اس کے بعد بکریاں یہ اپنی واپس لے لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ چیز بہت پسند آئی، اور اپنے فیصلے کو پلٹ کر کے حضرت داؤد کو یہ بات بڑی پسند آئی، اور اپنے فیصلے کو پلٹ کر کے حضرت سلیمان کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ یہی معنی ہے فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت سلیمان کو فہم اور سمجھ دی تھی۔ ایک واقعہ ہوا، اسی طریقے سے ایک اور واقعہ جو صحیح بخاری کے اندر مذکور ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ دو عورتیں شاید کہیں جا رہی تھیں، سفر میں جا رہی تھیں یا کہیں اور گئی ہوئی تھیں، یعنی گویا کہ وہ اجنبی جگہ میں تھیں۔ دونوں نے اپنے بچوں کو، دونوں کے ایک چھوٹے چھوٹے بچے تھے، دونوں نے اپنے بچوں کو وہاں پر رکھ دیا، اور بچہ رکھ دینے کے بعد دونوں کسی کام میں مشغول ہو گئیں، غافل ہوئیں کہ اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور ایک بچے کو لے کر کے چلا گیا، ان دونوں میں سے ایک بچے کو لے کر کے چلا گیا۔ اب جب دونوں متنبع ہوتی ہیں، واپس آتی ہیں، تو دو بچوں کے بجائے دیکھتی ہیں کہ ایک بچہ ہے اور دوسرے بچے کو بھیڑیا لے کر کے چلا گیا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تو اب ان میں دونوں آپس میں جھگڑا کرنے لگی، وہ کہتی ہے نہیں، جو گیا ہے بچہ وہ تمہارا ہے، بھیڑیا جس کو لے گیا۔ دوسری کہتی ہے نہیں، جو بچہ لے گیا بھیڑیا وہ تمہارا، یعنی دونوں اس بچے کو لینا چاہیں اور اس بچے سے اپنا دامن جھاڑ لینا چاہا جو بچہ بھیڑیا لے کر کے گیا تھا۔ اب یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو بڑا مشکل تھا، دونوں دعویٰ کر رہی، دونوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، دونوں یہ اپنا معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں لے کر کے جاتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے صورتحال کو دیکھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا کہ یہ بچہ ان دونوں میں سے جو بڑی عورت ہے اس کا ہے، جو بڑی عورت ہے، اس لیے کہ بسا اوقات ایک شخص ہوتا ہے حق پر نہیں ہوتا، لیکن اپنی جھوٹ کو اپنی چرب زبانی سے اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ حق بول رہا ہے۔ اور ایک نبی ہو یا ایک قاضی ہو، وہ علماء کہتے ہیں اپنے علم سے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کا علم کیا کہہ رہا ہے، نہیں، وہ فیصلہ کرنے میں ظاہری دلائل کو دیکھے گا، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ دیکھو میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، ہمارے پاس دو آدمی فیصلہ لے کر کے آتے ہیں، لعل بعضکم یکون الحن من بعض بحجتہ، ہو سکتا ہے تم میں کا کوئی شخص اپنی حجت کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے سے پیش کر لے۔ اب اگر میں کسی کی بات سے متاثر ہو کر کے کوئی غلط فیصلہ دے رہا ہوں، تو جس کے بارے میں غلط فیصلہ ہو رہا ہے گویا اسے میں جہنم کی آگ دے رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اور قاضی جو ہوتا ہے اس سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ ظاہری دلائل کی بنیاد پر فتوا دے، اپنے علم کی بنیاد پر فتوا نہ دے۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، وہ مثالیں اگر میں دینے لگوں تو وقت بہت ہو جائے گا، لیکن یہ مثال جو ہم نے ابھی دی، اس طریقے سے لعان کا معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے جو فیصلہ کیا وہ ظاہری حجت کو دیکھ کر کے۔ تو ایسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے ظاہری چیز کو دیکھ کر کے فیصلہ کر دیا کہ یہ بچہ بڑی عورت جو ان میں ہے اس کو ملنا چاہیے، اسی کا بچہ ہے، چھوٹی عورت کا نہیں ہے۔ اب چونکہ اللہ کے نبی کا اور حاکم وقت کا فیصلہ ہے، لہذا دونوں واپس ہو رہی تھی، راستے میں جا رہی تھی، یعنی وہاں سے بھی تھوڑی ہی دور آئیں، کہتے سلیمان علیہ السلام مل گئے اور بھی نبی نہیں بنائے گئے تھے۔ کہتے سلیمان نے ان سے پوچھا کہ آخر کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ رہا تم لوگوں کا؟ تو وہ ظاہر بات ہے جس کا بچہ ہے وہ رونے لگی ہوگی، زیادہ وہ پریشان ہوگی، تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ میرے پاس اس سے بہتر ایک فیصلہ ہے۔ ان دونوں نے کہا کیا ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے بسا اوقات آدمی جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، لوور کورٹ میں اپنا کیس ہار جاتے ہیں، لیکن پھر ہائر کورٹ میں لے جاتے ہیں، کیوں؟ اس امید پر کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا۔ بسا اوقات ایک آدمی جھوٹا ہوتا ہے پھر بھی ہائر کورٹ میں لے جایا کرتا فیصلہ، اس لیے کہ امید کے اوپر دنیا قائم، اسے امید رہا کرتی ہے۔ تو ان دونوں نے، خاص طور پر چھوٹی نے، یہ سمجھا کہ شاید یہاں سے مجھے ہمارا حق مل جائے، تو پوچھا کہ ہاں کیا فیصلہ ہے؟ کہا ایسا کرتے ہیں کہ ایک چھری لے آؤ
اور میں اس بچے کو 2 حصے میں کاٹ دیتا ہوں, آدھا تم کو دے دوں گا, آدھا تم کو دے دوں گا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھری اٹھا لیا. اب چھوٹی عورت نے یہ سمجھا کہ شاید فوراً اس کو کاٹ دیں گے, تو پریشان ہو گئی. اور بڑی جو عورت ہے جس کو بچہ دیا گیا وہ کوئی پریشانی نہیں ہے. چھوٹی عورت کہتی کہ اللہ کے بندے یرحمک اللہ, اللہ آپ کا بھلا کرے, ایسا نہ کریں آپ, چلیے بچہ اس کا ہے اسی کو دے دیں آپ, لیکن آپ ذبح نہ کاٹے, نہیں ذبح نہ کریں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کا مطلب کہ بچہ تیرا ہے, تجھے ملنا چاہیے تھا, نہ کہ اس عورت کو ملنا چاہیے تھا. لہذا دونوں, جیسا کہ تفسیری روایات میں, یہ حدیث میں نہیں ہے, تفسیری روایات میں ہے کہ دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئیں, اور داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا, اور اپنے فیصلے سے رک کر کے حضرت سلیمان نے جو فیصلہ کیا تھا, یعنی چھوٹی عورت کو دینے کا, اسے دے دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ دونوں واقعات, اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر تیز ذہن اور دور رس, یعنی دور بین جسے کہا جاتا ہے نا, بہت باریک بین جسے کہا جاتا ہے, ایسا ذہن عطا فرمایا تھا. اور کہا بھی جاتا ہے کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے بات, کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں اس زمین کے اوپر خلیفہ بنانا تھا, اور صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنوں کا بھی خلیفہ بنانا تھا. صرف جن نہیں بلکہ چرند اور پرند بھی ان کے تابع فرمان ہونے تھے, اس لیے اللہ نے پہلے ہی سے ان کو اس طریقے سے تیار کیا. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں, جنہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد نبوت ملی تھی, اور نبوت کے ساتھ ساتھ بنو اسرائیل کی حکومت بھی ملی تھی. تو جو حکومت حضرت داؤد علیہ السلام نے قائم کی تھی, اور امن قائم کیا تھا پورے فلسطین کے اوپر, پورے شام کے اوپر, تقریباً حتیٰ کہ حجاز کا بہت بڑا علاقہ ان کے زیر لگی تھا, ان کے بعد ان تمام امور کے ذمہ دار حضرت سلیمان علیہ السلام بنتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے فضل سے بعد ایسی چیزوں سے نواز دیا جو ان کے باپ کو بھی حاصل نہیں تھی. مثال کے طور پر ان میں دونوں تو شریک رہے ہیں. جو پہلی چیز بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حیوانات کی زبان کو سمجھنا, حیوانات کی زبان کو سمجھنا, کہ اپنے والد کی طرح بلکہ اپنے والد کے مقابلے میں اچھے پیمانے پر وہ جانوروں کی بات کو نہ سمجھتے ہی تھے. اس لیے کہ سمجھ تو ہم اور آپ لیں گے, اس لیے کوئی جانور ہے اسے ہم اور آپ ایک مدت تک پالتے رہیں, اسے کوئی چیز سکھائیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں اب یہ پانی مانگ رہا ہے, یہ کھانا مانگ رہا ہے. یا جو لوگ اپنے گھروں میں بلیاں پالتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہاں اب یہ باہر نکلنا چاہتی ہے قضاء حاجت کے لیے, یعنی یہ ساری چیزیں جان جاتے ہیں. تو یہ معاملہ نہیں تھا, بلکہ اصل معاملہ تھا کہ جس زبان میں وہ حیوانات بات کرتے ہیں ان کی آواز کو ہم اور آپ نہیں سمجھتے, لیکن وہ ہم آواز نہیں سنتے ہیں, لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو سنتے اور اس کو سمجھتے تھے. جیسا کہ انہوں نے خود فرمایا کہ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر, اے لوگو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حیوانوں کی زبان سکھا دی ہے. تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بعض جو واقعات طرف اشارہ کیا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کس طریقے سے سلیمان علیہ السلام جانوروں کی, صرف چڑیوں نہیں بلکہ جانوروں کی بات سمجھا کرتے تھے. سورہ نمل میں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے, وہاں پر ایک واقعہ نقل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. وحشر لسلیمان جنودہ, ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کسی فوجی مہم پر جانا چاہے اور اپنی فوج کو تیار کیا. اس فوج کے اندر انسان بھی تھے, اس فوج کے اندر جن بھی موجود تھے, اور اس فوج کے اندر چڑیاں بھی موجود تھیں. وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون, اور سارے کے سارے اکٹھا ہوئے. سلیمان علیہ السلام کی خوبی یہ تھی کہ جنوں کی فوج کو الگ رکھتے تھے, انسانوں کی فوج کو الگ رکھتے تھے, اور چڑیوں کی فوج کو الگ رکھتے تھے, اور ہر ایک کے اوپر ایک ایک نگراں متعین کرتے تھے تاکہ ان کا معاملہ درست رہے. اگر ان میں سے کوئی فرد غلطی کرتا ہے تو اس کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوتی رہے. تو چنانچہ اپنی فوج تیار کی, فوج کو مرتب کیا, ترتیب دینے کے بعد ایک مہم کے اوپر نکلے. ظاہر بات ہے, ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ کیا منظر ہوگا کہ ایک اللہ کا نبی ہے آگے آگے چل رہا ہے, اور اس کے پیچھے جنوں کا بھی ایک لشکر جا رہا ہے, انسانوں کی بھی ایک فوج جا رہی ہے, اور یہی نہیں بلکہ اوپر اڑتے اڑتے ان کے ساتھ ساتھ چھایا کیے ہوئے چڑیوں کا بھی ایک بڑا انبوہ چلا جا رہا ہے. ایسے موقع پر ایک وادی سے گزر ہوتا ہے. کہا جاتا ہے, اسرائیلی روایات ہیں کہ یہ وادی عسقلان ہے, یعنی عسقلان جو جگہ ہے فلسطین میں, جس کی طرف حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ منسوب ہے, ان کی نسبت ہے. اسی جگہ پر ایک وادی میں کچھ چیونٹیاں
باہر نکل کر کے اپنا رزق تلاش کر رہی تھی اور اپنی روزی تلاش کر رہی تھی. اور جانتے ہیں کہ چیونٹیوں کے بارے میں علماء جیولوجیا کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کا معاملہ بہت ہی مرتب رہا کرتا ہے, بڑے منظم طریقے سے وہ کام کرتی ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں, ہر بات پر یقین نہیں کیا جاتا, لیکن بہت سی ایسی چیزیں یوٹیوب پر آئیں گی جو بعض قابل اعتماد اداروں کی طرف سے ہیں, ان کو ماننا پڑتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ چڑیا کس بسا اوقات آپ دیکھیں گے کہ ایک پتا ہے اور یہاں پر ایک پتا ہے, چڑیوں کو اس کے اوپر جانا ہے, لیکن چیونٹیوں کو ایک چیونٹی یہاں نہیں پہنچ پاتی ہے. تو کیا دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک چیونٹی دوسرا اس کا پکڑے گے پیر, تیسرا اس طریقے سے سیڑھی بناتی ہے, پھر دوسری چیونٹیاں اس پر چڑھ کر کے اوپر جایا کرتی ہیں. تو چیونٹی ایک ایسا جانور ہے جو بہت ہی منظم ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کی ربوبیت کا مظہر یہ ہے کہ وہ چیونٹی جو گرمی کے موسم میں اپنے گلے کو جمع کر کے رکھتی ہے سردی کے موسم کے لیے, وہ گلہ جو 2 ٹکڑے کرنے کے بعد جمتا ہے, یعنی اس میں نمی کی وجہ سے اس میں آنکھیں نکل آیا کرتے ہیں, ان کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے, اور جو دانے مکمل رہنے پر اس میں اگنے کی صلاحیت ہوتی ہے ان کو 2 حصوں میں بانٹ دیا کرتی ہے. اور یہی چیز نہیں بلکہ ہم لوگ دیہات والے اور باغوں کے اندر دریا کے کنارے جانور چلانے والے ہیں, بسا اوقات بارش کے موسم میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر سوراخ کے اندر پانی چلا گیا اور گلے بھیگ گئے ہیں, تو یہاں تک ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ان بچپن کا معاملہ تھا اس کو ہم لوگ برباد ہی کریں, جبکہ ایسا کرنا کسی طرح جائز نہیں ہے کہ اپنی چیونٹیاں جو ہے گلے اپنے سوراخ سے گلے نکال کر کے اسے دھوپ میں سکھواتی بھی ہے تاکہ وہ سوکھ جائے. یعنی اللہ نے انہیں اتنی سمجھ دی ہے. تو علی کل حال چیونٹی کے ایک وادی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا. ظاہر بات ہے چیونٹیاں ہیں, یہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی, انسانوں کو دکھائی نہیں دیتی, نہ ہی اللہ کا نبی عالم الغیب ہوتا ہے کہ اسے دکھائی دے. تو جب یہ لشکر اپنے پورے شان اور شوکت کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا, تو چیونٹیوں کا شاید جو سردار تھا, جو ان کا بادشاہ تھا, وہ کہتا ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. اسی آیت پر سورہ النمل کا نام النمل رکھا گیا ہے. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. اے چیونٹیوں کی جماعت, جلدی جلدی اپنے سوراخ میں داخل ہو جاؤ, اپنے گھروں کے اندر چلے جاؤ, ورنہ یہ دیکھو اللہ کے نبی سلیمان کی لشکر آ رہا ہے, ان کی فوج آ رہی ہے, کہیں انہیں معلوم نہ ہو, انہیں شعور نہ رہے اور تمہیں روتے ہوئے چلے جائیں. تو چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی زبان کو سمجھا کرتے تھے, یہ مثال کے طور پر ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے, اس کی بات کو سمجھے اور سن لیا, لہذا اپنی جگہ پر ٹھہر گئے, رک گئے, تاکہ چیونٹیاں آسانی سے اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں. اس کے بعد جس طریقے سے ایک مومن کی شان ہوتی ہے, وہ اتراتا نہیں ہے, وہ گھمنڈ میں نہیں آتا, وہ لوگوں کے ساتھ گھمنڈ سے بیان نہیں کرتا کہ دیکھو میری شان یہ ہے کہ چیونٹیاں جو ہے بھی ہمارا لحاظ کر کے ہم سے بھاگ رہی ہے. نہیں, فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. ربی اوزعنی, اے میرے رب تو مجھے توفیق دے, ان اشکر نعمتک التی انعمت علی, کہ آپ نے میرے اوپر اور میرے والدین پر جو اپنی نعمتیں کی ہیں, ان نعمتوں کا میں شکریہ ادا کروں. ساتھیو, اس پر توجہ دینی چاہیے کہ یہ چیز ہماری زندگی سے عموماً غائب ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے اس کی نعمتوں کے شکریہ کی توفیق نہیں مانگتے, جبکہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے ایسا کرتے تھے. بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی ہے, حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ کسی انسان کی اپنی بہادری نہیں ہے, کسی انسان کی اپنی صلاحیت نہیں ہے. ایک آدمی اگر نماز پڑھ لے رہا ہے, آپ اگر بڑے اہتمام سے روزہ رکھ لے رہے ہیں اور تراویح پڑھ لے رہے ہیں, تو آپ کو اس پر اترانا نہیں چاہیے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے. تبھی تو حضرت داؤد علیہ السلام جن کا ذکر پچھلی مجلس میں آیا تھا, ان کے بارے میں اسرائیلی روایات امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں سورہ شاید ابراہیم کی تفسیر میں نقل کی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے, اے اللہ تعالیٰ تو مجھ سے شکر کا مطالبہ کرتا ہے,
لیکن میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ حتیٰ کہ جو زبان آپ نے ہمیں دی ہے جس سے تیرا شکر ادا کرنا ہے، جو یہ ہاتھ اور پیر دیے جس سے شکر ادا کرنا ہے، یہ بھی تو تیرا عطیہ ہے، اس کے ہم آپ کی نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد علیہ السلام، جس بندے کو یہ احساس ہو جائے تو گویا وہ میرا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو آپ نے ہمارے اوپر کیا ہے، اور ہمارے اوپر ہی نہیں بلکہ والدین پر بھی کیا ہے۔ ساتھیو، اسی لیے میں کہتا ہوں والدین کا حق ان کے انتقال کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کو توفیق دی کہ انہوں نے آپ کو اچھی طریقے سے پڑھایا، تو یہ اللہ کی نعمت ان کے اوپر تھی کہ آپ کو پڑھا سکے۔ آپ کو اگر نیک بنایا تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ان کے اوپر تھی، لہذا آپ جہاں اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں ویسے ان کی والدین کی بھی۔ وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا عمل کی توفیق عطا فرما کہ جو عمل نیک عمل کی توفیق کی تو اس سے راضی ہو جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت سے ہمارے اپنے نیک بندوں میں اے اللہ تعالیٰ ہمارا شمار کر۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک خصوصیت عطا کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ہر قسم کے جانوروں کی زبان سمجھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور خصوصیت جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخر تک کسی نبی کو نہیں ملی ہے، حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عموماً نہیں دیا ہے لیکن خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے دیا۔ وہ حضرت حضرت سلیمان کو کیا خصوصیت ملی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام تیز تند ہوا ہوا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے تابع اس طریقے سے کر دیا تھا کہ جو سفر مہینوں کے اندر کیا جاتا ہے، ایک مہینے میں ہوتا ہے، وہ سفر صبح کے پہر میں وہ کر لیا کرتے تھے، اور جو سفر ایک مہینے میں وہی سفر وہ شام کے پہر میں وہ سفر کر لیا کرتے تھے۔ اور سب سے عجیب و غریب بات ساتھیوں جو شاید اس وقت ترقی کے زمانے میں وہ عجیب و غریب نہ رہ گئی ہو کہ ہوا عاصفہ جسے اللہ نے فرمایا بڑی تیز، عاصفہ کون سی ہوا ہوا کرتی، جب چلتی ہے تو کتنی تیزی کے ساتھ چیزوں کو اڑا لے جایا کرتی ہے، اور اتنی تیز رہا کر اس کے چلنے کی اتنی آواز آتی ہے کہ بسا اوقات ہم اور آپ اس کے خوف سے اپنے ہاتھ کو کان پر رکھ لیتے ہیں۔ لیکن وہی ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب لے کر کے چلتی تھی تو رخان بڑی آسانی سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے ان کو اس کی آواز تک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس کی اگر مثال لینا ہے آپ تو آج تیز رفتار جو ہوائی جہاز ہے ان کو لے لیں کہ ہوائی جہاز کتنا تیز چلتا ہے، کتنی رفتار اس کی ہوا کرتی ہے، لیکن ہم اور آپ اندر بیٹھے رہتے ہیں اور کس آسانی کے ساتھ ہے کہ ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتا، کتنی تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم باتیں بھی کر رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، قضائے حاجت بھی کر رہے ہیں، اور جہاز اپنی تیزی کے ساتھ 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے جہاز بھگا جا رہا ہے اور ہم اس کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تابع کر دیا تھا، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے سخت تیز ہوا کو جو جسے طوفان کہا جاتا ہے اسے ہم نے مسخر کر دیا تھا کہ ان کے حکم سے اسے ارض مبارکہ کی طرف لے کر کے جاتی تھی۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا کہ غُدُوُّهَا شَهْرٌ، صبح کے پہر میں اس کا جانا 1 مہینے کا ہوتا تھا اور شام کے پہر میں جانا 1 مہینے میں ہوا کرتا تھا۔ تو علی کل حال یہ دوسری چیز تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت میں ہے اور اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے میں یہ بات نہیں رکھنا تھا کہ آخر یہ ہوا کی تفسیر سلیمان علیہ السلام کو کیوں ملی تھی، اس لیے کہ اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ قرآن مجید سے اندازہ لگتا ہے کہ اللہ وہ کسی آزمائش کے اندر مبتلا ہوئے اور جب آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ نعمت عطا کی تھی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث کو لوگوں نے اس کا مصداق قرار دیا ہے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بار نیت کی اور کہا کہ آج میں اپنے
اپنی 70 یا 60 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ اللہ حضرت سلیمان کے ساتھ جو فرشتہ مسخر تھا اس نے کہا کہ آپ انشاءاللہ کہہ لیجئے، لیکن انشاءاللہ کہنا نہیں بولے، تو کسی بیوی کو بھی حمل نہیں ہوا۔ ایک بیوی کو حمل ہوا اور وہ بھی جو بچہ پیدا ہوا تو اس کا ایک حصہ غائب تھا اور ایک حصہ نہیں تھا۔ تو حضرت سلیمان کو اپنی اس کوتاہی پر کا جب احساس ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کہ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ ہمارے بعد کسی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا کہ بڑی نرمی کے ساتھ وہ جہاں چاہتے تھے وہ لے کر کے ان کو جایا کرتی تھی۔ واللہ عالم۔ تیسرے چیزیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کی گئی تھی وہ جن ہیں۔ حضرت سلیمان کی حکومت انسانوں پر تو تھی ہی اور انسان ان کے تابع فرمان تھے، جب بادشاہ تھے تابع فرمان تھے، اسی طریقے سے ان کی حکومت انسانوں سے الگ ہٹ کر کے جنوں کے اوپر بھی تھی اور شیطانوں کے اوپر بھی تھی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نیک جنوں پر ان کی حکومت کا کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے کہ جو نیک رہے ہوں گے، مسلمان رہے ہوں گے، ان کو اللہ کا نبی مانتے رہے ہوں گے، ان کی تابع داری تو کریں گے ہی۔ البتہ جو برے اور کافر جن اور شیاطین تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ان کے اوپر تھی اور اس طریقے سے ان کو اپنے تابع فرمان کیے ہوئے تھے کہ جو کام وہ چاہتے تھے وہ کام کرتے تھے۔ دشمنوں کے اوپر حملہ کرنا ہو وہ کام کرتے تھے اور بڑے بڑے پتھروں کو لے کر کے آنا ہو وہ کام کیا کرتے تھے، چٹانوں کو اٹھانا ہو وہ کام کرتے تھے، بلڈنگ بنانا ہو وہ کام کیا کرتے تھے، دیگیں بنانا ہو وہ کام کیا کرتے تھے۔ یعنی سارے کام ان کے یہ جو شرکس قسم کے جن اور شیطان ہوتے ہیں یہ کرتے تھے۔ اور اگر کوئی اس بارے میں ان کی حکم عدولی کیا کرتا تھا تو اسے بیڑیاں پہنا کر کے اسے جیل میں ڈال دیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز کا خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور جو شیطان تھے ہم نے ان کو مسخر کیا تھا کہ دو کام بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک تو بننا کہتے ہیں جسے ہم لوگ میسن کہتے ہیں، بننا میسن کا کام، یعنی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے وہ کیا کرتے تھے، بلڈنگیں بنایا کرتے تھے۔ اور غواص کیا ہے؟ غوث کے معنی ہوتا ہے یعنی ڈبکی لگانا، سمندر میں ڈوب کر کے ہیرے اور جواہرات وہ نکالا کرتے تھے۔ کل بناء وغواص۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جن میرے حکم سے سلیمان کے حکم کو مانا کرتے تھے، ان کے حکم کی ان کی فرما برداری کیا کرتے تھے۔ وَمَن يُزِغْ عَنْهُمْ مِنْ أَمْرِنَا عَنْ أَمْرِنَا وَمَن يُزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ان میں سے جو کوئی بھی میرے حکم سے اعراض کرتا تھا، یعنی ہم نے کہا تھا کہ سلیمان کے تابع ہو جاؤ لیکن سلیمان کی تابع داری نہیں کیا کرتا تھا، تو نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اسے جہنم کا عذاب چکھائیں گے۔ بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسے بیڑیاں پہنا کر کے اسے جیل میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان کی گئی تھی وہ چڑیوں وغیرہ، وہ یعنی جن کے علاوہ، ہوا کے علاوہ جو دیگر حیوانات تھے، یعنی ایک ایسی حکومت ہے کہ جو کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نہیں دی ہے کہ ان کے تابع فرمان چڑیا بھی تھی، گویا کہ چڑیوں پر بھی ان کی حکومت ہوتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ خصوصیت ملی تھی کہ چڑیا ان کے آواز میں آواز ملا کر کے نغمے اللہ کے حمد کے پڑھنا شروع کرتی تھی کہ جب وہ نغمے پڑھنا لگتے تھے تو فضا میں اڑتی ہوئی چڑیا نیچے آ جا کر کے ان کے ارد گرد بیٹھ جاتی تھی۔ لیکن ان چڑیوں کو حضرت داؤد کے تابع نہیں کیا گیا تھا۔ البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے کہ ان کے تابع یہ حیوانات بھی ہو گئے تھے، چڑیاں ہیں اور دنیا کے جو حیوانات ہوا کرتے ہیں اس کا ظاہرہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہدہد اور سبا کے واقعے کے اندر ہے، جس واقعے کو ہم ایک مستقل عنوان کے تحت آپ کے سامنے رکھیں گے، جس کا ذکر تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 یا 3 صفحے کے اندر سورہ النمل میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام کو ایک اور چیز نصیب ہوئی تھی جو اس دنیا میں شاید کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے اور نہ اب نصیب ہونے والی ہے۔ وہ یہ ہے کہ تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جاری کر دیا تھا۔ اصل میں کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عظیم الشان عمارتیں تعمیر کراتے تھے، بلند قلعے کی تعمیر ہوا کرتی تھی اور جنوں سے وہ اس قسم کا کام لیتے تھے۔ اب اس کے لیے ظاہر بات ہے، علماء کہتے ہیں
گارے اور جڑائی کے لیے اس مادے کی ضرورت پڑتی ہے. اور ظاہر بات ہے اس وقت سیمنٹ کا رواج نہیں تھا, چونا تھا یا مٹی وغیرہ کا جو گارا ہوا کرتا تھا, وہ اتنی وافر مقدار میں پایا جانا ایک طرف تو مشکل تھا, دوسرے اس کے اندر وہ پختگی نہیں آ سکتی تھی جو ان معدنیات کے اندر ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے آسانی کرتے ہوئے تانبے کے چشمے جاری کر دیے تھے جس سے وہ جڑائی کا کام کرتے تھے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ, اور ہم نے ان کے لیے تانبے کے چشمے کو بہا دیا تھا کہ وہ بلڈنگ شادی کے کام میں لیا کرتے تھے. اب آج کی مجلس ہم یہیں پر روکتے ہیں. باقی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ذکر اور بیت المقدس کی تعمیر, یہ دو چیزیں اور یہ ہدہد اور سبا کا جو واقعہ ہے وہ کل آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. یعقوب عزیز 009665089590707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. عبدالسلام عمری 0096650262762. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس, مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.